الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو بہت ساری خصوصیات اور فضائل سے نوازا ہے، جو خصوصیات اور ممیزات اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کو عطا نہیں فرمائے۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ اس امت سے پہلے جو امتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجی تھی ان کو اس دن کے بارے میں ناواقف رکھا اور جاہل رکھا، جیسا کہ حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو سبت یعنی سنیچر کا دن عطا فرمایا اور نصارہ کو اتوار کا دن عطا فرمایا جس کے اندر وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جمعہ کے دن کی فضیلت سے ناواقف رکھا۔ یہ صرف امت محمدیہ کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دن عطا فرمایا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی آدم کے اوپر سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن کی کچھ خصوصیات اور فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کیے ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت اور خصوصیت اس دن کی یہ ہے کہ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیجے گئے، جس کی وجہ سے اولاد کا اور انسانوں کا سلسلہ دنیا کے اندر جاری ہوا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی گئی اور ان کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور جمعہ کا ہی دن ایک ایسا دن ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی ساعت اور ایسا وقت آتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن کے اندر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ جو آدمی نماز کے اندر مشغول ہو یا دعاؤں کے اندر مشغول ہو تو اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وہ وقت کون سا ہے اس کے اندر اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے دو قول بیان کیے جاتے ہیں۔ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ وقت خطبے کا وقت ہے، جب امام ممبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے، اس وقت سے لے کر جب تک وہ خطبے سے فارغ نہ ہو جائے وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں اور انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن دوسرا قول جو اکثر اہل سلف کا قول ہے، جس کے اوپر جماہیر علماء ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ وقت عصر کے بعد کا وقت ہے۔ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت یہ وہ وقت ہے جس کے اندر ایک ایسی ساعت آتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں اور مسلمانوں کی اور لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو لہذا اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایسے ہی اس دن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، بلکہ کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے
کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت کا دن وہ جمعہ کا دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس وجہ سے اس دن کا اہتمام مسلمانوں کو بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور اس دن کے لیے کچھ سنن اور مستحبات ہیں جن کا اہتمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، جیسا کہ اس دن کے اندر سنت ہے کہ آدمی غسل کرے، اسی طریقے سے غسل کرنے کے بعد میں خوشبو لگائے، نئے کپڑے پہنے اور مسواک کرے، اگر ناخن وغیرہ بڑے ہوئے ہیں تو ان کو کاٹ لے، اگر بال وغیرہ زیادہ ہیں تو ان کو بھی کم کرا لے، اور اس کے بعد میں پھر جمعہ کی نماز کے لیے جتنا پہلے ہو سکے اپنے گھر سے نکلے، راستے میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے مسجد کی طرف جائے، اس وجہ سے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں جو وہ مسجد کے لیے اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ اس کا ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان جب مسجد کے لیے جائے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، جب مسجد میں پہنچ جائے تو جب تک جمعہ کی نماز کا وقت نہ ہو تو خالی نہ بیٹھے، بلکہ نوافل کے اندر مشغول ہو جائے، اذکار کے اندر مشغول ہو، اور ایسے ہی قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے اندر مشغول ہو جائے۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب مسجد کے اندر حاضری ہو تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، ایسا نہ ہو کہ آگے جانے کے لیے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے جائے، اس وجہ سے کہ اس کی حدیث کے اندر بہت زیادہ ممانعت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کے لیے جائے تو مسجد میں پہنچنے کے بعد میں جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نمازیں مقدر کر دی ہیں تو ان کو پڑھ لے، اور اس کے بعد میں اذکار کے اندر مشغول ہو جائے، لہو و لعب اور بیکار کی باتوں کے اندر مشغول نہ ہو، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلے تو اس کی بات کو دھیان سے سنے، کسی سے بات نہ کرے، اور اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو لہذا ضروری ہے کہ انسان جمعہ کے بارے میں، جمعہ کی نماز کے بارے میں، جمعہ کے دن کے بارے میں خاص اہتمام کریں۔ ایسے ہی اس دن کے اندر سورہ کہف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، سورہ کہف یہ 15ویں سپارے کے اندر ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت جمعہ کے دن کرتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں جو اس کے لیے روشن رہتا ہے۔ ایسے ہی سورہ یاسین کی تلاوت کے بارے میں بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ کی رات کے اندر جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات دھیان رکھنی چاہیے کہ اسی حدیث کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ مغفرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جو احادیث کے اندر اس طرح کی بات آتی ہے تو اس میں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو ان حدیثوں میں جمعہ کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے اور ان صورتوں کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو لہذا ہم لوگوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعہ کے لیے صبح سے ہی ہم لوگ تیاریوں میں مشغول ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کل کے جیسے حالات چل رہے ہیں تو اس کے پیش نظر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مسجدوں کے اندر جایا جائے اور مسجدوں میں جا کر جمعہ کی ادائیگی کی جائے، لیکن اگر گھر کے اندر ہو سکے تو جمعہ کی نماز کا اہتمام کیا جائے، اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے 3 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔
یعنی امام کے علاوہ 3 آدمی اگر گھر کے اندر موجود ہیں تو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ تو اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ اگر گھر کے اندر اتنے افراد موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے جمعہ کی ادائیگی ہو سکتی ہے تو گھر کے اندر جمعہ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ لیکن اگر گھر میں اتنے افراد موجود نہیں ہیں تو پھر باہر سے دوسرے حضرات کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جو حالات اس وقت ملک عزیز کے چل رہے ہیں، جو بیماری یہاں پھیلی ہوئی ہے، تو اس سے احتیاط کرنی بھی ضروری ہے۔ تو اگر اتنے آدمی موجود نہیں ہیں تو پھر ظہر کی نماز کی ادائیگی کی جائے گی، اور ظہر کی نماز وہ فرداً اور تنہا پڑھی جائے گی، اس کی جماعت کی صورت نہیں ہوگی، کیونکہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی۔ تو اس وجہ سے اگر گھر کے اندر ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے جمعہ کی ادائیگی ہو سکتی ہے تو جمعہ کر لیا جائے، اور اگر اتنے افراد موجود نہیں ہیں تو پھر تنہا ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ اور جمعہ کا دن ہے تو اس وجہ سے اس بات کا اہتمام رکھیں کہ غسل کرنا اور جتنے بھی سنت اور مستحبات جمعہ کے ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے، اور ان کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم مسجد کے اندر نہیں جا سکتے تو جمعہ کی جو سنن اور مستحبات ہیں ان کا بھی اہتمام نہ کیا جائے، بلکہ ان کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اگر آسانی کے ساتھ میسر ہو تو جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے، اور اگر جمعہ کی نماز ادا نہیں ہو سکتی تو پھر ظہر کی نماز ادا کر لی جائے۔ جیسا کہ اسی طرح کا ایک واقعہ تاریخ کے اندر ملتا بھی ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بادشاہ وقت نے قید کر دیا تھا، تو جب جمعہ کا دن آتا تو وہ اپنے قید خانے سے باہر نکلتے اور غسل فرماتے، نئے کپڑے پہنتے، اپنے ناخن وغیرہ کاٹتے، خوشبو لگاتے، مسواک کرتے۔ اس کے بعد پھر جب جمعہ کی نماز کا وقت ہو جاتا تو پھر جیل کے دروازے تک آتے، اور دروازہ چونکہ کھلا ہوا ہوتا نہیں تھا بلکہ بند ہوتا تھا، تو جیل کے دروازے تک آتے اور اس کے بعد واپس اپنی کوٹری میں چلے جاتے اور وہاں جا کر ظہر کی نماز ادا کر لیتے۔ یہ ہر ہفتے کا معمول تھا۔ تو جو دوسرے قیدی قید خانے کے اندر موجود تھے وہ یہ معاملہ دیکھا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ جیل کا دروازہ نہیں کھلے گا اور آپ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے باہر نہیں جا سکتے، تو پھر آپ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں کہ آپ تیار ہوتے ہیں، پھر جیل کے دروازے تک جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس ہوتے ہیں اور آ کر ظہر کی نماز ادا کر لیتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ ظہر کی نماز ہی ادا کرنی ہے تو پھر یہ سارا اہتمام کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جتنا میرے لیے مقدر ہے اور جتنا میں کر سکتا ہوں تو اتنا کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس سے آگے میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں دروازہ کھول کر باہر نکل جاؤں اور جمعہ کی نماز ادا کر لوں۔ تو اس وجہ سے جتنا میرے اندر مقدر ہے اور جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا میں کرتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو جمعہ کی سنتوں کا اور جمعہ کی مستحبات کا عمل کرنا چاہیے، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس بیماری کو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے ختم فرمائے اور ہماری مساجد کو کھول دے، جس کے ذریعے سے ہم لوگ دوبارہ سے مساجد کے اندر جمعہ اور اپنی نمازوں کو ادا کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔